پارلیمنٹ میں ایک دفعہ میاں صاحب آئے, میاں صاحب نے کہا کہ ہاں تو ہم امیر ہیں تو اس میں کیا پرابلم ہے, میرے والد صاحب جو ہے وہ بڑے امیر ہوتے تھے اور ان کی انڈسٹریاں تھیں اور یہ تھا اور وہ تھا. شہباز شریف بھی پارلیمنٹ آئے, انہوں نے کہا جی میں تو غریب کا بیٹا ہوں, ہماری تو سب مزدوری کرتے تھے. ہماری یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ اور یہ شریف فیملی جو ہے نا, ان میں ایک چیز بڑی کامن ہے, مطلب ان کو لگتا ہے کہ یہ بہت زبردست کاروبار کرتے ہیں, لیکن ان سے نا کاروبار ہوتا نہیں اگر یہ حکمران نہ ہو. بینکرپٹ والا پاکستان آیا اور پھر یہاں سے ایک نئی زیرو سے سٹارٹ لیا, اور اس کے بعد وہ 20 سال بعد سنیل شیٹی بن کے واپس ہے اور پھر وہ ان کو شیشہ نہ سر, اتنا بڑا شو ہے. 6 دفعہ ٹرمپ نے بینکرپسی شو کی تھی, حسن نے بھی کر دی ہے. اب یہ ٹرمپ اور یہ ایس حسن کے نام کے نیچے جو ایڈریس جہاں پہ نوٹس وغیرہ سرو ہوئے ہیں, ہیون فیلڈ ہاؤس, ایون فیڈر, سر ادھر والے سالڈ ہیں. السلام علیکم, مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی, میرے ساتھ ہیں علی افتاب. شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں, چینل سبسکرائب کیجیے گا. اور سر کیسے سر ہم نے دلی پیل دیا ہے سر, اور دیکھیں سر 1000 ہوا نا سر, 1700. سر ٹھیک ہے, 1000 کے بعد سر کچھ سب سیم ہوتا ہے. دلی 1700, لاہور 250. واہ سر وہ ہمارا دوست ہے, بڑی اچھی اس نے خوبصورت بات کی ہے. اس نے کہا یہ جو ونڈ رولٹ ہے نا, یہ فیصلہ کرے گی کون زندہ رہے گا اور کون مرے گا. سر کمال ہی بات ہوگی سر. اور سر دیکھیں یہ کتنا زبردست چیز ہے. کل بھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ہم آپس میں دونوں ہمسائے جو ہیں بس ہوائی کھیل رہے ہیں سارا کچھ. تو سر ظاہر اب دیکھیں میں تھوڑی ٹرکس اینڈ ٹپس اگر دلی والے بھائی بہن سننا چاہیں تو ایک تو آپ نے پنجاب گورنمنٹ سے تھوڑا سا سیکھنا ہے کہ جب آپ کی گورنمنٹ نے جب آپ کی ونڈ وہاں سے یہاں آنی ہے نا, تب تھوڑا شروع کرنا ہے اپنی آنیاں جانیاں, تاکہ دستی جب جو بھی انہوں نے پروگرام ڈالا اس کا کریڈٹ فور لیں. دیکھیں نا یہ ہم نے کیا ہے, یہ ہماری گورنمنٹ سے سیکھے. ہم سے یہ سیکھے کہ آپ ماسک پہن لیں, آپ اندر بیٹھ جائیں, کچھ بھی کر لیں, ہونا آپ نے اب ذلیل ہے کچھ دن, تو اس ذلالت کو اپنائیں. اور مطلب سب یہ ہر جگہ جا کے یہ بات نہیں ہونی چاہیے اے کیو آئی یہ اے کیو آئی وہ فلانا فلانا, بس سب لیو کریں اس کے ساتھ, ایک پارٹ آف یور لائف بنا لیں اس کو. بس سر بس یہی ہے کہ یہ حل کوئی نہیں ہے, میں کہہ رہا ہوں دونوں ممالک میں جو ایسے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے, تعلق رکھنا پیڑے. مطلب بات یہاں تک آ گئی ہے کہ وہ پہلے ہوتا تھا ہوائی فائرنگ, اب خالی ہوا جو ہے نا وہ گولیاں ہیں. سر مجھے اس میں سر ایک اور بڑا اچھا آئیڈیا ہے. سر دیکھیں مسئلہ کیا ہے, یہ پھنس گئی ہے نا ہوا. سر دیکھیں ہم اپنے نا جو باتھ رومز ہیں نا ان سے تھوڑا اگر سیکھ لیں. اب یہ بالکل میں نان سائنٹیفک بات کر رہا ہوں, بٹ وائی ناٹ, اگر 2 ذہن مل جائیں تو سر کچھ بھی ہو سکتا ہے. سر باتھ روم میں جب کچھ چیز سائنس از دا مین. سر باتھ روم میں جب آپ کچھ چیز پھنس جاتی ہے تو وہ منہ باہر بھی آ جاتی ہے, اور جب باہر آ جاتی ہے پھر وہ باتھ روم جانے لائق نہیں ہوتا. تو آپ کیا آن کرتے ہیں سر, ایگزاسٹ فین. تو سر دیکھیں ایک ملک کی کمبائنڈ کلیکٹیو ایفرٹ جو ہے وہ اتنا بڑا ایگزاسٹ فین تو نہیں بنا سکتی, لیکن سر اگر 2 مل جائیں تو یعنی کہ پنکھے کی ذمہ داری سر ہم لیتے ہیں, اور اس کا جو ٹیک ہے پیچھے نا سر, اس کی چپیں اور اس کی جو کوڈنگ ہے وہ یہ کریں. اور سر سوچیں ایک واگا بارڈر پہ ایک طرف سے جو بڑے سارے سر 3-4 ٹکوں میں پنکھے کے پروپیلر آ رہے ہیں سر, وہاں سے ان کی مشینری آ رہی ہے سر, ایک پارٹی ہو جائے گی سر کہ ہم کیا سر. اور سمبولک ہونا کچھ نہیں ہے, واگا کے دونوں سے دونوں بارڈر کے اوپر بیچ میں ایک ایگزاسٹ فین لگا دو, وائی ناٹ سر. واہ, مطلب دوستی کا سر ایک وہ ہے نا. ہاں کیا بات ہے. وہ سر وہ جس طرح مارلن منرو والی تصویر ہے نا کہ وہ اسکرٹ اوپر جا رہا ہے نیچے اس نے ہاتھ سے کیا ہوا ہے, تو اس طرح واگا پہ دونوں سائڈ کے جو لوگ آئے ہوئے ان کے کپڑے ہوا میں ہو رہے ایسے ہو رہے, اور دونوں ایک دوسرے سے اظہار ہمدردی بھی کر رہے ہیں. سر دیکھیں بیسیکلی سر انسان کیوں ہے, کیونکہ ہر سچویشن جو بری ترین سچویشن ہو اس کے اندر وہ ایک سلور لائننگ سے جو ہمارے شو کا مقصد ہے وہ ڈھونڈ لیتا ہے. تو اس میں بھی سلور لائننگ یہ ہے کہ دیکھیں جی نہ چاہتے ہوئے بھی ساڑھے نال ڈیل کرنا پائے گا اور ہمیں آپ سے ڈیل کرنا پائے گا. تو ٹھیک ہے, صحیح, بہترین, یہ ٹھیک ہے. اچھا آئی ایم ناٹ کمپلیننگ, لیکن وہ آپ کا بھائی بھی بچا گیا ہے اس دفعہ کہ جو سارے تاجر برادری جو احتجاج نہیں کرتی کہ بند نہ کریں یہ نہ کریں وہ کریں. سر آپ کے برس آپ کے بھائی کی بھی تو ایک کافی شاپ ہے نا جو کہ سردیوں میں چلتی ہے, جو کہ 4 بجے اب بند ہے. سر یہ بڑی جاتی ہے سر. کل رات کو سر موڈ ہو گیا باربیکیو شاربیکیو کھانے کا, اشرف تک گئے تو حسل بسل ختم, سناٹا, اندھیرا. تو مجھے لگا ابھی تک ٹائم تھوڑا سا ہے, جب بھی کووڈ میں بھی اشرف تو چل ہی رہا تھا. کہتے ہیں نہیں سر, کہتے ہیں ہم نے آپ کو نا یہاں بٹھا کے کھانا کھلا دیا, تسی بھی چکے جاؤ گے اسی بھی چکے جاؤ, تو آپ کو ٹیک اوے کرتے تھے. میں نے کہا نہیں یار ٹیک اوے نہیں ہو سکتا کھانا. تو سر پھر میں گیا یہاں پہ ایچ بلاک بھی چیک کیا, وہ بھی کہتے ہیں ٹیک اوے ہے, بلکہ اس نے تو کہا سر ابھی آپ چلے جائیں کیونکہ پولیس والے آ گئے تو ابھی تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے, آدھے گھنٹے تک ان سے ڈیل کر کے پھر آپ کو. تو خیر سر ریسٹورینٹس بند ہیں, لوگ نکلے ہوئے تھے سر, پھر بھی اپنی چلنگ کر رہے تھے لوگ.
اور اس کے علاوہ سر دیکھیں اسکول شول بھی بند ہیں. شادیوں پہ سر کچھ جگہوں پہ سر چھاپے پڑے ہیں اور لوگوں نے جا کے لوگوں کی شادیاں بند کرائی ہیں. یہ تو دیکھیں نا, مجھے کچھ کرنا ہی نہیں پڑے تو ویسی مثبت بات ہے. سر ایک تو یہ کہ وہ جو آپ کہتے ہیں نا لوگ نکلے ہوئے ہیں, میں اپنا انسٹاگرام دیکھ رہا تھا, بہت سارے لوگوں نے مطلب یہ اب تو خیر 200 300 400 تو کچھ بھی نہیں ہے نا, وہ جس طرح سے آپ کہتے ہیں کہ آخری فگر تو آپ نے پڑھنا ہی نہیں ہے. پھر بھی ہے جو اس میں ہاں تو آپ نے 230 تو 23. ہاں تو وہ سر جب باقاعدہ ہزار ادھر بج رہا تھا نا, 2,000 بج رہا تھا, تو اس میں انسٹاگرام پہ دیکھ رہا تھا دوستوں کی باہر وہ نکلے ہوئے ہیں اور وہ سٹوریز ہیں اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ لاہور رومانس لو. نہیں ہے سر, نہیں ہے. تو لوگ تو نہیں, لوگ نہیں رکتے. دوسرا وہ جلوں کے قریب سر 2 سکول بند کیے ہیں انہوں نے, سیل کیے ہیں کھولنے پہ زیادتی, جاتی اور 2 کیا کہتے ہیں شادی ہال. یہ ٹھیک ہے سر شادی ہالوں سے مجھے یاد ہے کہ ابھی آج کے اخبار میں شادی ہال جو ایسوسی ایشن ہے اس نے گورنمنٹ کو کہا ہے کہ جی آپ ہمیں نہ بند کریں بلکہ ہمیں آپ 11:30 تک کھولنے کی اجازت دیں. رات کو پہلے 10 تک اجازت ہے نا, آپ 10:30 11 تک کریں تاکہ ہم 3 اس کے اندر جو ہے نا شفٹیں ایڈجسٹ کر لیں. اس کی وجہ یہ کہ اگر پاکستان میں سب کچھ ہوتا ہے شادی سینٹرک, سو آپ اگر شادی ہال بند کریں گے نا تو بہت ساری انڈسٹری, وہ کہتے ہیں پولٹری انڈسٹری بیٹھ جائے گی اگر ہم بند ہوئے. سر یس سر, یہ بھی ہے سر, پولٹری انڈسٹری, فیشن انڈسٹری سر, اور بڑی انڈسٹریز ہے سر, ڈیکور شکور جو ہوتا ہے, جوڑے شوڑے, بڑا ایک حد تک گاڑیوں کی بھی سر, پیٹرول انڈسٹری سر, ہر چیز شادی سے منسلک ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور یہی تو سیزن تھا سر شادیاں کرنے کا. اور ویسے 3 شفٹوں کا مہینے سر, ایک ہی دن میں 3 شادیاں ہو جائیں گی. جی تو سر 3 گھروں میں خوشی کتنی آ رہی ہے اس پہ تو قیمت لگ ہی نہیں سکتی سر کوئی. یہ بات نہیں کرن ٹھیک ہے سر. اس میں نا تھوڑا سا وہ بھی ظاہر ہے, آپ کو یاد ہے تھوڑے دن پہلے مریم نواز صاحبہ نے وہ شروع کیا ہے ایک دھی رانی پروگرام. دھی رانی پروگرام میں انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم اجتماعی شادیاں کروائیں گے اور اس میں پتہ نہیں ہم 1 لاکھ روپے کی ڈاوری یا اس کو مطلب شادی گفٹ کہہ لیں وہ بھی حکومت دے گی, اور اس کے علاوہ کھانے کا انتظام حکومت کر دے گی. یہ وہ اچھا, اب وہی سر اس میں جو ہے نا اپلیکیشنز ہی فرسٹ راؤنڈ میں 4,700 سم تھنگ آئیں, اور وہ پھر پتہ یہ لگا کہ وہ حکومت ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ شاید زیادہ آ جائیں گی. حکومت نے اپنا جو بجٹ اس کے لیے مختص کیا تھا وہ 5,000 شادیوں کا کیا تھا, تو اب وہ 4,700 سم تھنگ ہی آئی ہیں, تو وہ تو اب ہو رہی ہیں. اچھا, اب وہ اب ظاہر ہے 5,000 تو شاید ان سے ایک دن میں نہ ہو سکیں, تو انہوں نے میرے خیال میں وہ 1500 کے حساب سے کر رہے ہیں ایک جگہ پہ. تو اس طرح کا پلان بن رہا ہے. اب سر بات پھر وہی ہے سر, آپ کی میں بات سمجھ رہا ہوں, بالکل اچھی بات ہے, وہ فیملیز افورڈ نہیں کرتی, سو آن اینڈ سو فورتھ. دوسری طرف سر مطلب وہ ایک ہوتا ہے نا کہ اگر افورڈ نہیں کرتی تو ابھی ذرا پہلے محنت کریں اور اس جگہ پہ آئیں کہ افورڈ کر سکیں, کیونکہ اگر اب وہ افورڈ نہیں کرتی اور اسی طرح اب آگے ان کے بھی بچے ہو جائیں گے, وہ پھر افورڈ کریں گے. مطلب یہ بس مطلب مجھے نہیں پتا, میں کوئی اس پہ ایکسپرٹ اوپینین نہیں دے رہا, بس میں بھی سوچ ہی رہا ہوں. سر دیکھیں پبلک ویلفیئر پروجیکٹس عموماً جو ہیں ہم پہنچ گئے ہیں اس کی بوتیک کیٹیگری میں. یہ ایک بوتیک کیٹیگری ہے پبلک ویلفیئر پروجیکٹس کے اندر کہ شادیاں کراتے لوگوں کی اجتماعی. دیکھیں جو انیشل والے ہیں ان میں تو ہم نے ہار مان لی ہے, جو کہ ہیلتھ اور ایجوکیشن ہے. تو سر دیکھیں یہی ہوتا ہے نا پھر کہ یار دیکھو یار, ہیلتھ اور ایجوکیشن کو ڈسمینٹل کر کے پھر سے جوڑنا, جڑ سے کھاڑ کے کھڑا کرنا بڑا مشکل کام ہے. وہ ایک حکومت بھی نہیں کر سکتی, وہ 2 حکومتیں, شاید تیسری حکومت میں جا کے اس کے اثرات نظر آئیں اور تیسری حکومت شاید ہماری نہ ہو. تو پھر اب کیا کریں, بیاہ کرا دو. تو سر یہ ایک تھاٹ پروسیس ہے نا کہ بھائی اس وقت پاپولیرٹی گین کرنی ہے. سر وہ تو 4-5 ہزار جو شادیاں ہو رہی ہیں اس کو ملٹیپلائی بائی 2 تو کر ہی لیں آپ, کیونکہ 2 خاندان ہیں تو مطلب 10-12 ہزار کر لیں. اور سر اتنا ووٹر تو ان کو مطلب ووٹ کو کافی زیادہ ووٹ تو ڈالیں گے نا جا کے, بھائی انہوں نے ہمارے لیے یہ کیا تھا. اور سر آپ نے دیکھا ہے فرق صرف 5 ہزار کا ہی ہوتا ہے سر, تو یہ سر وہ گین کر رہے ہیں یہاں پہ. اور باقی یہاں پہ یہ ہے کہ سر باقی پروجیکٹ جو ویلفیئر پبلک ویلفیئر کے ہوتے ہیں ان کے اوپر نظر نہیں ہے, تو یہی کریں گے اس قسم کی چیزیں. لیپ ٹاپس, میں تو بلکہ سر اب کہا ہے کہ اگلے سال سے اسموگ سے پہلے ایئر پیوریفائر بانٹیں. یہ تو اچھی چیز ہے سر میرے خیال میں کہ آپ گھروں میں آپ لوکل کوئی پنجاب گورنمنٹ کے ایئر پیوریفائر جو ہیں چائنا کو فون کریں بھائی کہ ہمیں کو بنا کے بھیج دو سستے والے, اور ہم نے یہاں پہ دینے ہیں لوگوں کو لیکن کامیاب ہوں. تو سر دیہڑی بھی لگ جائے گی کسی کی سر, اور یہاں پہ بانٹ بھی جائیں گے اور لوگ اپنے گھروں میں لگائیں گے, اور یہ بہترین ہے, یہ بہتر چیزیں کرنے کے لیے میرے خیال. یقیناً. تو سر باقی چلیں سر یہ باقی سر اس میں کوئی وہ بھی, میں نا تھوڑے دن پہلے ایک وہ جامی کے شو پہ کوئی ایک بندہ آیا ہوا تھا جو کہ کہہ رہا تھا کہ آپ پتہ اپنے جو اے سی کے فلٹرز ہیں ان کے اوپر کون سا کپڑا لگا لیں تو وہ بھی پیوریفائر بن جاتا ہے. اچھا, اب وہ
پتہ نہیں کس کپڑے کی بات کر رہا تھا اور مجھے یہ تھا کہ اس کو ڈیمانسٹریٹ کر دینا چاہیے ململ کا کپڑا ہے. پتہ نہیں بہرحال. لیکن یہ جدت آنی چاہیے کہ ظاہر ہے سکشن تو ہو رہی ہے اور اس کے بعد وہ شاید وہ مطلب ظاہر ہے وہ فین سے ہوا بھی دے رہا ہے, تو اس کے اوپر جو ہے نا اس کے کوئی کسٹم قسم کے اگر بن جائیں کہ ہمیں علیحدہ سے پیوریفائر لینے کے بجائے اسی کے فلٹرز چینج ہو جائیں تو کچھ گیم ہونی چاہیے. دیکھنا باہر کی ہوا اے سی والا جو اندر, ویسے میں ایک بات بتا دوں, آپ نے جن لوگوں نے کچھ دنوں سے یہ نہیں کیا نا, ذرا جا کے اپنے فلٹر چیک کریں اے سی کی, ان کے اندر کیا ماحول بنا ہوا ہے وہ تو صاف کریں آپ پلیز. دوسرا سر وہ باہر سے سک کر رہے ہیں نا اور اس کو پھر کنورٹ کر کے جو ٹھنڈی ہوا اندر پھینک رہے اے سی یا گرم ہوا پھینک رہے, تو اس کے لیے تو آپ کو انٹرنل یونٹ چاہیے, کیونکہ آپ کو تو اندر کی آلودگی ختم کرنی ہے نا. تو اندر کی آلودگی کے لیے وہ تو ایک ہی بات ہے سر کہ اگر آپ ایئر فلٹر لے لیں علیحدہ, ایئر پیوریفائر, یا اس کے ساتھ کوئی ایڈیشنل یونٹ لگا دیں. اس کے اندر کیسے ہوگا وہ پھر یہ ہوگا سر کہ اس کی سائڈوں پہ سر کچھ پنکھے لگے ہوئے ہیں جو اندر کی ایئر بھی سک کر کے پیوریفائی کر کے آگے دے رہے ہیں آپ کو ایک سرٹن ٹیمپریچر پہ. یہ مجھے سمجھ آتی ہے اس پہ, تو یہ ایزیئر سیڈ دین ڈن ہے. باقی کپڑے نہ لگائیے گا اپنے اے سی کے اوپر. اگر آپ کے اے سی کو کچھ ہو گیا تو آپ کو اگلے سیزن تک پھر جا کے نا اس کے اوپر خرچے مرچے کرنے پڑیں گے, تو ایسے کچھ نہ کریں. آپ ایئر پیوریفائر میں انویسٹ کریں. اب مطلب کافی کمپنیز نے اس دفعہ تھوڑی مناسب قیمت کے نکالے, لیکن گورنمنٹ جو ہے اس کے اندر آئی تھنک بہتری لا سکتی ہے سر, کرنا چاہیے. یقیناً لو ہینگنگ فروٹ ٹائپ چیز ہے. سر آگے چلتے ہیں. سر آپ کو بہت بہت مبارک. تھینک یو سر. سر ایس آئی ایف سی کے انڈر ایس آئی ایف سی سر یہ اصل میں دو خبریں. تو سر ایک تو یہ ہے کہ کچھ پلاٹس وغیرہ ملے ہیں کچھ سرکاری لوگوں کو E11 اسلام آباد کے اندر, جن پہ رولا یہ ہے کہ وہ 100 ملین تک کے پلاٹس ہیں یا زمینیں ہیں یا گھر ہیں, اور ان کو 1 ملین 1.5 ملین مطلب ایک چیز جو 10 کروڑ کی ان کو 15 لاکھ روپے تک کی ملی ہے, وہ جو 15-20 سال پہلے اس کی پرائس تھی اس کے اوپر دے رہے ہیں ان کو. تو اس کے اوپر کافی رولا ڈلا ہوا ہے کہ جی آپ اتنی کم پرائس پہ کیوں دے رہے ہیں, اور وہ بھی آپ ہاریزونٹلی ایکسپینڈ کریں. یہ تنقید بھی ہوئی. ایس آئی ایف سی بیچ میں آیا سر, انہوں نے کہا جی جو موجودہ بنی ہوئی عمارتیں ہیں سرکاری رہائش جو ہے اس کو ہم سارا توڑ کے ہم ادھر ہی ہائی رائز بنائیں گے. تو وہ G61 یا G6 جو سیکٹر ہے اسلام آباد میں, وہ کہتے ہیں وہاں پہ اگر ہم ایک ایریا میں یہ ایکٹیویٹی کریں گے تو 77 ایکڑ زمین جو ہے وہ بچ جائے گی اگر آپ ورٹیکل چلے جائیں گے, اور تقریباً 56 ارب روپیہ جو ہے اس کی مالیت ہوگی اس زمین کی, اور پھر اس کے ساتھ ہم پیسے بھی کما سکتے ہیں, ہم اس کے اوپر کوئی اور چیز بھی کر سکتے ہیں. تو ایس آئی ایف سی ورٹیکل جا رہی ہے, سرکاری ملازمین جو ہیں وہ ہاریزونٹل رہنا چاہتے ہیں. تو اس کے اندر ظاہر ایس آئی ایف سی جو چاہے گی سر وہ اکمپلش کر سکتے ہیں, وہ ان کے اندر وہ پاور ہے. ہاں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب تک وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ فورس نہیں کرتے تب تک اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دونوں طرح سے پھیل رہے ہیں. سر بالکل ہمارا پھیلاؤ سر ورٹیکل اینڈ ہاریزونٹل ہے, تو سر ہم پھیل نہیں رہے, ہم کھینچی جا رہے ہیں. تو یہ جو ہے نا یقیناً ایس آئی ایف سی کی اس بات کو ہمیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ ان کو 30 سال بعد ہی صحیح, مطلب یہ کام تو 30 سال پہلے ہونا چاہیے تھا, لیکن بہرحال آپ کسی کو خیال آیا اور سرکاری رہائشیں جو ہیں وہ اب اس طرح سے بننے کے بجائے بلکہ جو آلریڈی بن چکی ہیں ان کو ختم کر کے اس طرح سے بنا رہے ہیں. اچھا اگین اس پہ نا مطلب ہونا تو یہ چاہیے کہ جب یہ بن جائیں گی تو جس طرح سے آپ نے کہا 77 ایکڑ زمین بچے گی. اچھا وہ جو 70 ایکڑ زمین ہے اس پہ اصولاً تو جنگل لگنا چاہیے, شجکاری ہونی چاہیے, لیکن میں کہتا ہوں نہ بھی لگے اور اس پہ یہ کمرشل مارکیٹیں ہی بناتے ہیں. پھر تو بات وہیں آ گئی. نہیں بات تو وہیں آگے ماحولیاتی اس میں, لیکن دو چیزیں ہیں نا کہ ایک تو یہ کہ ہماری سرکار کو بھی تو کوئی انسینٹیو چاہیے نا کہ ہم کوئی کام کر رہے ہیں تو کیوں کریں, تو ان کو پتہ ہے کہ جی آگے دیہڑی بھی ہے اس میں. ٹھیک ہے. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ سر میں کہتا ہوں کہ ابھی اگر رجحان ہی بس فی الحال ہم اس جگہ پہ ہیں کہ بس یہاں پہ نا اس طرح کا رجحان آ جائے, کیونکہ یہ میں آئی ایم ازیومنگ اگین اب آئی کین بی رانگ کہ جب یہ ایس آئی ایف سی یوں کر کے بنائے گا تو سرکاری رہائشیں جو ہیں مطلب جو پہلے اس طرح سے بنی ہوئی ہیں وہ کوئی بہت لیوش نہیں ہے. دیکھیں وہ لوگوں پرانی ہے, وہ پرانی ہے. اچھا اب ظاہر ہے لوگوں نے اس کو, لوگ جو افسران رہتے ہیں وہ اس کو یم پام کر لیتے ہیں, لیکن وہی بات ہے جب ان کی پوسٹنگ ہوتی ہے وہ تو ڈور نوب تک پٹ کے لے جاتے ہیں, اگلے کے لیے چھوڑتے ہیں, پھر اگلا آگے خود یم پام کرتا ہے اس کو. سو بنیادی بات یہ کہ وہ پرانی کنسٹرکشن اب جب یہ بنائیں گے تو ان کو کوئی بہت زیادہ جمپ پمپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں سر اس وقت لاہور میں جو اپارٹمنٹ بلڈنگس ہیں نا وہ سر ان سے سستا تو کر رہے ہیں سر تو ایسے ہی ہے. ہاں وہ جو ہے نا افورڈیبل لیونگ ٹائپ مال, وہ کمیونل لیونگ بیسکلی, کمیونل لیونگ, اس کا کوئی رجحان تو ڈالو, اس کا کوئی ٹرینڈ تو آئے, لوگوں کو پتہ تو لگے کہ یار سر. دوسرا سر میں آپ کی ایک بات سے ڈسگری کرتا ہوں معذرت صاحب, کہ آپ نے کہا حکومت کو بھی کچھ دینا پڑے گا.
سر میں پھر سے دہراتا ہوں کہ ایس آئی ایف سی کے اندر ہو رہا ہے. سو سر ایس آئی ایف سی کی جو میرے خیال میں جب وہ انڈکٹ کر رہے تھے ان کے امپلائیز تو ایک انسٹرکشنل ویڈیو تھی جو پتہ نہیں شاید ایگزسٹ کرتی ہے نہیں کرتی, مجھے لگتا ہے ایگزسٹ کرتی ہے, جس میں ایک ویڈیو کے اندر ایک ایس آئی ایف سی کا بندہ ہے جو ایک چیز کر رہا ہے اور سامنے کچھ بیوروکریٹ بھاگتے ہوئے آ رہا ہے کہ یہ آپ نہیں کر سکتے. تو سر وہ بیسیکلی کچھ نہیں کرتا, اس کو مارتا ہے لات, چپ بیٹھ جاتے چپ کر کے, بولنا نہیں اب چپ. تو سر میرا تو خیال میں یہ اختیار رکھتا ہے ایس آئی ایف سی بھی. تو سر اس کے ارد گرد جب ایس آئی ایف سی کہتے ہیں جنگلات بننے تو جنگل بنے گے, کمرشل بنے گا تو وہ کہیں گے تو کمرشل بنے گا. سر میرے خیال کو بیوروکریٹ نہیں جا رہا ہے ایس آئی سی کے دفتر بھاگتے بھاگتے فائلیں پکڑ کے, اس کو پتہ ہے آگے سے پڑھنی لات ہی ہے سر. یہ میرا خیال ہے سر. دوسرا سر یہ ہے کہ اب پھر وہی بات ہے کہ یہ تو خیال ایس آئی ایف سی کو بڑا اچھا آ گیا ہے, جی ہاں, لیکن جو ہے نا اب تھوڑا سا پھر ایس آئی ایف سی جو ہے نا اس کا اپنے طاقت کا دائرہ کار جو ہے اس کو وسیع کرے. سر ٹھیک ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو پتہ ہے جو علاقے ہیں مطلب جو ریزیڈینشل علاقے ہیں لاہور وغیرہ کے, اس میں سر نجائز پابندی ہے, سیکنڈ فلور سے اوپر نہیں جا سکتے. اچھا, اور ایل ڈی اے نے بائی دا وے سال پہلے یہ ختم کر دیا. اچھا آپ اوپر بنا سکتے ہیں, تیسرا فلور بھی ڈال سکتے ہیں, 10 مرلے پہ ڈال سکتے ہیں, اچھا اچھا. اور میرے خیال میں کنال پہ چوتھا فلور بھی ڈال سکتے ایل ہیں. ڈی اے کے دفتر ڈالے بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے, انہوں نے آلریڈی کر دیا. انہوں نے کر دیا ویژن ویژن. لیکن سر باقی جگہوں پہ کیا مسئلہ ہے؟ سے ایک فون. لیکن پھر بھی مسئلہ ہے کہ پھر وہ ان کو الائن ہونا پڑے گا, کیونکہ جب آپ اس طرح اجازت دے دیں گے لوگوں کو اوپر اوپر فلور ڈالنے تو کی, لوگ تو اس گھر میں ساری زندگی رہتے رہیں گے. لوگ رہتے رہیں گے. اور دوسری ایک اور چیز یہ ہے کہ پھر پلاٹ شاید کم بکیں گے, بہت کم بکیں گے. تو وہ جو ایک ساتھ میں یہ بھی خواہش ہے اس طرح پھیلنے کی وہ. اچھا ویسے میرے ایک اس میں پوائنٹ آف ویو کہ شاید اتنے کم نہ ہو جتنا ڈر لگ رہا ہے نا ان کو. ہاں یہ بھی ہے بات ٹھیک ہے, کیونکہ سر دیکھیں کچھ لوگ جو ہے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں یار کہ اب یہ جگہ ہمیں کم پڑ رہی ہے تو اس لیے لیٹس بائی اے نیو ہاؤس. وہ بڑے کم لوگ ہوتے ہیں, وہ اسی کے اندر ایڈجسٹ کرتے ہیں کسی نہ کسی طرح, وہ وائلیشن ہی کیوں نہ کر لیں کسی قسم کی کنسٹرکشن وائلیشن, اور وہ اندر اندر ہی کچھ جگہ جو ہے وہ نکال لیتے ہوتے ہیں. جس بندے نے سر پلاٹ لے کے گھر بنانا ہے اس نے ابھی بھی پلاٹ لے کے گھر بنانا ہی ہے, بلکہ شاید اب وہ زیادہ موٹیویٹ ہو جائیں. جو بائر کہتا ہے یار کہ مجھے اصل میں چاہیے تو ہے 2 کنال, وہ کہے گا یار میں کنال لیتا ہوں, اس میں کنسٹرکشن چھوٹی رکھتا ہوں, تھوڑا لان شان بھی رکھتا ہوں, لیکن کیونکہ منزلیں میرے پاس 2-3 ہیں اور پلس بیسمنٹ ہے میرے پاس, تو میری جگہ کا رولا ختم ہو گیا. تو سر میں بھی لوگ ذرا موٹیویٹ ہو اس پہ جو ہماری پھیلاؤ والی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں اس پہ نظر ثانی کریں کہ شاید اس کے اندر سے سر موٹیویٹ ہو جائیں لوگ کہ جو پلاٹ لے کے رکھے ہوئے لوگوں نے انویسٹمنٹ کے طور پہ, وہ کہیں یار اب اس کی انویسٹمنٹ نہیں, یہ تو اس کا میں اینڈ یوزر مان سکتا ہوں. تو یہ اچھی چیز ہے. دوسرا اس میں ایک اور پوائنٹ میرا لے لیں اگر کہ یہ کریں ضرور, اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک وائلیشن یا ایک کاسٹ اٹیچ کریں, وائلیشن کہہ رہا ہوں کاسٹ اٹیچ کریں کہ آپ جب بھی ایک اور منزل ڈالیں گے تو آپ اس کی نہ صرف مطلب ریکنسٹرکشن کی جو فیس ہے وہ بھی ٹکا کے ہوئے گی, ہم آپ کو جو اجازت دیں گے اس کی اجازت لینی پڑے گی آپ کو, وہ ہوگی. اس کے علاوہ آپ کو اپنے گھر کے اندر اتنا ٹری کور بھی دینا پڑے گا, مطلب اتنے آپ پلانٹ کریں گے, ہم ویریفائی کریں گے ہماری ہارٹیکلچر ٹیم, اور اس کے علاوہ آپ کو اس کے اندر آلٹرنیٹیو انرجی کا ایک پروڈکٹ لگانا پڑے گا, وہ سولر ہو جائے, وہ آپ ونڈ مل لگا لیں, جو مرضی کریں, لیکن یہ سب کچھ پورا کریں گے تو پھر آپ کو این او سی ملے گا ٹو کنسٹرکٹ. اگر آپ اس کے علاوہ شروع کر دیں گے کنسٹرکشن تو آپ کو پورا گھر آ کے بند کر دیں گے. یہ سب چیزیں کریں تو سر میں اس کے حق میں یقیناً سر یہ بالکل ہو سکتا ہے, اور وہی جو ٹیکس بھی لگائے اس پہ کہ آپ ایک اور منزل ڈال رہے ہیں تو ہمیں اتنے سوسائٹی کو پیسے بھی دیتے ہیں, وہاں سے بھی نوٹ کمائیں, کیونکہ ظاہر ہے دوسرے بندے کو جو جس کا گھر ہے اس کو یہ تو فائدہ ہو رہا ہے نا کہ اس کو نئی جگہ نہیں لینی پڑ رہی, زیرو سے کنسٹرکشن نہیں شروع کرنی پڑ رہی, تو ٹھیک ہے ان کو کچھ لاکھ روپے وہ دے دے گا. اچھا جس طرح سے آپ وہ خدشہ نا بالکل ٹھیک ہے کہ یہ نہیں ہوگا کہ پلاٹ بکنے بند ہو جائیں گے. دیکھیں وہ تو پلاٹ ہم نے سارے فیز بک گئے ہیں, وہ تو انویسٹر لے لیتا ہے. ہاں جی ٹھیک ہے, وہ تو اینڈ یوزر تو بہت اینڈ میں آتا ہے, بہت جب وہاں پہ آبادی ہو جاتی ہے, گیس آ جاتی ہے, تب لے آتا ہے سر اینڈ یوزر. اس سے پہلے تو انویسٹر آپس میں کھیلتے رہتے ہیں. اور وہ جو اینڈ یوزر ہے نا سر, دیکھیں وہ تو اب ہم آلریڈی آپ دیکھ لیں, وہ پورا فیز 6 آپ دیکھ لیں کہ جتنے کو ادھر بلڈنگز بن گئی ہیں, وہ ایئرپورٹ کے ساتھ دیکھیں جتنی کو بلڈنگز بن گئی ہیں, ہمارے سے تو بھی میرے خیال میں عسکری 11 نہیں بھرا. سو بیسیکلی ہاؤسنگ نیڈ کی تو شاید اگلے 10 سال کوئی ایسا ضرورت نہیں ہے, لیکن وہ ہو جائے گی. اس کی وجہ یہ کہ ہم نے کون سا کوئی اور شہر ڈیولپ کرنا ہے سر, ہم نے اور کون سا شہر کون سا ڈیولپ کرنا ہے. اور باقی سر یہ اتنی جو شادیاں آپ کرا رہے ہیں سر, تو بریکیں لگا کے رکھنی انہوں نے سر, جگہ چاہیے رہنے کے لیے, بریکیں برکن نہیں لگنی سر. تو پھر کیا کرنا ہے آپ نے, پھر آبادی جب بڑھے گی, کیونکہ ہم نے تو دیکھی یہاں سے تو اٹس اونلی گوئنگ اپ, نو پن انٹینڈیڈ, تو سر اس بیسس پہ پھر آپ اب بنائیں گا اور گھر, اور ورٹیکل از دا وے. ابھی آپ ورٹیکل ہوں تو آپ کل کو اپنے آپ کو دعائیں دیں گے یار شکر ہے 2025 میں ہم نے یہ فیصلے کر لیے, منزل ڈالنے کی اجازت دے دی, یہ کرنے کی اجازت کر دی, ورنہ لوگ کدھر رہیں گے سر.
اور یہ جو بنے ہوئے گلبرگ شلبرگ میں اور باقی جگہوں پہ جو اپارٹمنٹ بلڈنگز ہیں ان کو بھی آن بورڈ لیں اس کے اندر, جن کا ورٹیکل میں تجربہ ہے. ان ساروں کو آپ اسٹیک ہولڈرز نہ بنائیں, ایڈوائز لیں, ان سے بات کریں کہ جی ہم کس طرح کے ہمیں بنانے چاہیے. آرکیٹیکٹس کو اس کے اندر رکھیں آپ. ہمارے ملک میں بڑے اچھے ذہن ہیں جو آرکیٹیکٹس ہیں, ہمارے بڑے اچھے ذہن ہیں ہمارے پاس, انہوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں, ان کو آپ آن بورڈ لیں. مطلب صرف یہ میں صرف اس لیے کہہ رہا تھا کہ خود نہ زیادہ سوچا جائے اس بارے میں کہ ہم نے کیسے کرنا ہے اس کو. آپ ایکسپرٹیز لائیں اندر, وہ خود سے کریں گے یار, ان کو کام مل رہا ہے. تو سر سارا یہ سارا کچھ اس کے اندر مجھے تو مثبت لگا اگر یہ طریقے سے کریں اور اب کر دیں, اور کر دیں, بس کریں اور ایک منزل ڈال دیں سب کچھ. مسجد ڈالنا تھا, یہ سب سے ضروری چیز ہے سر. 12 سر خبریں تو سر کافی ہیں سر. وہ ایک کر لیں کیونکہ ٹائم تو مجھے پتا ہے ہمارے پاس شارٹ ہے سر. وہ میاں صاحب کا ایک بیٹا بینکرپٹ ہو سر. حسن بینکرپٹ ہو گیا سر. اس خبر کے اندر اور میرے پاس کوئی بات نہیں ہے کہنے کو کہ لیکن حسن اصل میں بینکرپٹ نہیں ہے. جو کامن ویلتھ ہے, یو کے کی جو گورنمنٹ ہے سر, انہوں نے ان کو قرار دیا ہے کوئی ٹیکسیشن پرپسز کے مسائل کی بنا پہ ان کو بینکرپٹ ڈکلیئر کر دیا گیا. تو سر یہ بھی ایک تمغہ ہے کہ دیکھیں جی میں جو ہوں وہ والا بیٹا ہوں جو ابو سے کچھ نہیں لیتا, اور اس کے علاوہ بھی میں جو خود سے کچھ نہیں کر پایا تو اب میں ہو گیا ہوں بینکرپٹ. تو سر اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے سر. اس وقت جو سیکنڈ یو ایس پریزیڈنٹ بننے جا رہے ہیں, انہوں نے میرے خیال میں کچھ 36 دفعہ چیپٹر 11 فائل کیے, وہ بینکرپٹ ہوتا رہتا ہے سر. یہ تو دیکھیں نا, ایک ملک کے اندر جب یہ آپشن ہو کہ یار آپ کا تھوڑا ڈیٹ بھی ہے, آپ کا بزنس نان پرفارمنگ ہے, یہ کچھ ہے, سب کچھ ہے, آپ حکومت کے پاس جاؤ کہ یار میں تو کنگال ہو گیا, میں تو بینکرپٹ ہو گیا ہوں, میں ختم ہو گیا, مجھے بلینک سلیٹ دے دو, تو انہوں نے کوئی پروویژن رکھی ہے اس کے اندر, تو وہ آپ کو دے دیتے ہیں. ظاہر یونس صاحب بہتر اس کو ایکسپلین کر سکیں گے کہ چیپٹر 11 اور یہ بینکرپسی کا کیا ہوتا ہے, ان سے پوچھ کے ہم اپڈیٹ کریں. بٹ فی الحال سر مزے لینے کے لیے بڑی اسٹیٹمنٹ ہے کہ حسن نواز بینکرپٹ ہے. سر دیکھیے, وہ آپ کو یاد ہوگا جن دنوں پناما کیس چل رہا تھا نا, تو وہ پارلیمنٹ میں ایک دفعہ میاں صاحب آئے, میاں صاحب نے کہا کہ ہاں تو ہم امیر ہیں, تو اس میں کیا پرابلم ہے, میرے والد صاحب جو ہے وہ بڑے امیر ہوتے تھے اور ان کی انڈسٹریاں تھیں اور یہ تھا اور وہ تھا, اسٹیل ملیں تھی. ہاں تو اسی پہ جو ہے نا وہ شہباز شریف بھی پارلیمنٹ آئے, انہوں نے کہا جی میں تو غریب کا بیٹا ہوں, ہمارے تو والد صاحب مزدوری کرتے تھے. تو یہ چل رہا ہے سر, یہ چل رہا ہے. تو اسی طرح ایک بیٹے سے میاں صاحب نے تنخواہ نہیں لی, دوسرے بیٹے نے میاں صاحب سے کچھ نہیں لیا. واہ, تو یہ سر فیملی میں چل رہا ہے, یہ فیملی میں ایک مسئلہ ہے. اور دیکھیں نا, اور جو ان کی بیٹی ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے, وہ اس کی انگلینڈ تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے, لیکن وہ خود سے انڈیپینڈنٹ ہے. وہ مطلب ایسے آپریٹ کر رہی ہے کہ مطلب وہ کچھ نہیں لیا اور کچھ پراپرٹی ہے بھی نہیں, اور وہ چیف منسٹر بھی ہے. اور وہ چیف منسٹر بھی ہے, اور یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ چیف منسٹر کا جو ہسبینڈ ہے وہ تو ملانگا آدمی ہے, اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. یہ سر بہت زبردست ایک پیکج ہے یہ, اس پہ وہ بننی چاہیے, سوپ اوپرا ایک ہونا چاہیے اس کے اوپر. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے اب یہ جو مطلب کیجولی, مطلب ظاہر ہے ہمیں نہیں پتا کیا ایگزیکٹلی سین ہے, لیکن کیجولی مطلب آن ٹاپ آف مائنڈ یہی ہے نا کہ یار کوئی ٹیکسیشن والا معاملہ ہے, اس میں ریلیف لینے کے لیے شاید سر, شاید واقعی میں ہو گیا سر میں. ہاں تو مطلب پھر وہ سین ہے کہ سر میری نا ایک چیز وہ لگتی ہے کہ اور واقعی اگر ہو گیا تو پھر اور زیادہ سولیڈیفائی ہوتا ہے وہ, کہ ہماری یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ اور یہ شریف فیملی جو ہے نا, ان میں ایک چیز بڑی کامن ہے. مطلب ان کو لگتا ہے کہ یہ بہت زبردست کاروبار کرتے ہیں, لیکن ان سے نا کاروبار ہوتا نہیں اگر یہ حکمران نہ ہو. سر اس واسطے آپ کہہ رہے ہیں سسٹم سے باہر رہ کے کاروبار کریں ذرا, تو پھر مزہ ہے. پھر مزہ آئے سر ویسے سر مجھے ایک ہی ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ کرنا بہت بہت بڑی بات ہوتی ہے. مطلب اس میں بڑے وہ لگتے ہیں آپ کے کہ آپ اپنے آپ کو ڈکلیئر کروانے بینکرپٹ. دیکھیں حسین جو ان کے بھائی ہیں, فرض کریں وہ لنڈن کے کسی ایریا میں وہ بچوں کو آئس کریم کھانے گئے ہوئے کسی زبردست رینج روور میں, اور یہ واک کر رہا ہے حسن, تو وہ بچہ کہتا ہے کہ چاچو, وہ کہے گا یہ بینکرپٹ چاچو ہے, ان سے بات نہیں کرنی آپ نے, اور یوں شیشہ نیچے کر کے یوں دیکھ کے سر میں آپ کو ایک سین دے رہا ہوں سوپ اوپرا کا سر, کہ دیکھیں یہ بھی ہو سکتا ہے سر اس کے اندر. اور اس کے بعد وہ جو ہے نا بینکرپٹ والا پاکستان آیا, اور پھر یہاں سے ایک نئی زیرو سے سٹارٹ لیا, اور اس کے بعد وہ 20 سال بعد سنیل شٹی بن کے واپس جائے, اور پھر وہ ان کو شیشہ نہ کھل جائے. سر اتنا بڑا شو ہے, اور یہ بنانے میں کسی کو ایشو بھی نہیں ہوگا سر, بڑے مزے آئیں گے, یہ بہت مزے آئیں. اچھا دوسرا واقعی اس پہ جو ہے نا وہ کمال انہوں نے اب جو پولیٹیکل مائلیج لینی ہے نا, کہ یہ دیکھ لیں 6 دفعہ ٹرمپ نے بینکرپسی شو کی تھی, حسن نے بھی کر دی ہے, اب یہ ٹرمپ اور یہ ایسے, یہ ٹرمپ اور یہ ایسے ہیں, اور کچھ سالوں تک میاں صاحب بھی ایک دفعہ کر دیے
کسی ایک ملک میں کرنی ہے نا سر, اس ملک کی حد تک آپ بینکرپٹ ہے نا. باقی آپ مطلب سر آپ لنڈن میں ذرا ڈاؤن گریڈ اپنے آپ کو پھر اورنج کلر نہ اپنائیں, آپ ذرا بلینڈ رہیں, اور زیورخ جاتے ساتھ ہی آپ بس سین آن کر دیں. سر وہ آپ کا جو آپ کا جو ٹیوا تھا نا, وہ اسی وقت میرے دل کو بہت زیادہ لگا تھا. میں نے آپ کی جو ہے داد بھی دی تھی آپ کو کہ یہ بیسیکلی اپنا اسٹیشن دیکھنے گئے ہیں نیا کہ امریکہ ہونا چاہیے سر ہیڈ کوارٹر, ہیڈ کوارٹرز. لیکن وہ جو ہمارا ڈر یہ تھا کہ بیسیکلی شایان کی وجہ سے کر رہے ہیں. سر ان کو پتا تھا ادھر ایتھے بینکرپسی ہونے لگی. سر یہ بھی دیکھیں نا سر, یہ کتنا بڑی کنیکشن ڈال دی آپ نے سر, کہ ادھر سے وہ شاید آہستہ آہستہ سب بینکرپٹ ہوں گے, اتنے سارے کچھ ہے ہی نہیں, کار بیچو اتنے چلیے. ہاں سر دیکھیں سر, اس کا ایک اور بڑا سر بات ہے سر کہ جو باقی رف ریف ہے نا سر یہ نون لیگ کی, انہیں نہیں آنا سر سوئٹزرلینڈ. یہ ہے ہی مطلب کور کمیٹی کے لیے, یہ کور کول گینگ کے لیے. سر مزے کی ایک اور بات وہ یہ ہے کہ حسن صاحب بینکرپٹ ہو گئے ہیں. اچھا یہ جو بینکرپٹ ہوئے ہیں, یہ جو بھی کاروبار تھا یہ انہوں نے وہاں کیا, وہاں پہ تھا یہ, تو یہ نہیں چلا. لیکن حسن کے نام کے نیچے جو ایڈریس جہاں پہ نوٹس وغیرہ سرو ہوئے ہیں, ہیون فیلڈ ہاؤس, ایون فیڈر, سر ادھر والے سالڈ ہیں, اللہ نہیں چلے. سر باقی سر یہ دیکھیں یہ ساری اچھی باتیں ہیں, یہ اس کے اندر اینڈ آف دا ڈے سر ہمیں مزہ سب سے زیادہ اس چیز کا آتا ہے کہ ہمیں زیادہ محنت نہ کرنی پڑے. تو یہ خبر جو بہت مزدار تھی اس طرح سے. دوسرا ایک اور چیز سر دیکھیں, ابھی تک نا میرا یہ ذاتی طور پہ خیال ہے, تھوڑا بہت 9/11 کے بعد, تھوڑا بہت اسامہ بن لادن کے بعد, تھوڑا بہت اور اس قسم کی چیزوں کے بعد, ٹھیک ہے کہ اب لوگ جو ہے وہ کچھ فیملیئر ہو گئے ہیں پاکستان سے, لیکن پھر بھی نا سر یہ آپ زیادہ تر یہ ریڈ نیک امریکیوں کو ملیں گے اور ان سے پوچھیں گے پاکستان کا, تو ان کو نہیں پتا ہوگا. تو یہ سر یہ اس طرح کی جو خبریں ہیں دے پٹ اس آن میپ سر. یہ آپ کہہ رہے ہیں ریلیٹیبل ہو جاتے ہیں, کیونکہ سر ریڈ نیک ٹائپ ایک امریکن ٹائپ بندہ جو ہے وہ تو میرے خیال میں ناشتے میں بینکرپسی ڈکلیئر کرتا ہوتا ہے کئی ہفتے میں ایک دن سر. سر وہاں سے تو سارے بہت سارے لوگ ہیں سر, انہوں نے کھڈا کھود کے $3 لے کے بیئر چھٹی اور سو گئے جا کے. تو وہاں تو اس قسم کے لوگ بھی ہیں جن کی ہم عزت کرتے ہیں سر, ان کے رسپیکٹ بھی کرتے ہیں. ان کی بلو کالر کمیونٹی جو ہے ساری, جو ٹرمپ کے ووٹر ہیں سارے, ان کو ان کا پریزیڈنٹ مبارک ہو, ہمیں حسن مبارک ہو. سر اجازت لیتے ہیں, اگلے ایپیسوڈ پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.